اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، قرآن مجید جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، بندگی کا شرف بخشا۔ ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ یہ رشتہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں، بندگی کی نعمت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا یہ رشتہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو اللہ کی ذات نے ہمیں امتی ہونے کا شرف بخشا۔ بہت سارے نبیوں نے دعائیں کیں کہ یا اللہ ہمیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی امت نصیب فرما۔ جب فضائل سنے اس امت کے تو یہ دعا کی یا اللہ ہمیں یہ امت نصیب فرما۔ یہ بھی دعا کی انبیاء علیہ السلام نے یا اللہ ہمیں اس امت میں سے پیدا فرما۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں بھیجے جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ کی ذات نے ہم پر یہ کرم کیا، فضل کیا، انسان بنایا، اپنا بندہ بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کو پر فضل کیا، احسان کیا، کرامت بخشی، فضیلت دی، مفہوم ہے آیت کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ امتی ہونے کی حیثیت سے امتی کی تعریف الذی یعلم الناس الخیر، امتی وہ ہے جس کے ذریعے سے خیر پھیلے۔ تو بفضلہ تعالی ہم لوگ اس سبجیکٹ القرآن، اس کے پس منظر میں اس سبجیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بہت سارے ٹاپکس کو ریویو کیا۔ تو اب ہم الحمدللہ پہلا پارہ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کر رہے تھے۔ تو آج ہم انشاءاللہ چھٹا رکوع جو ہے اس سے آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ واو کے معنی اور کے ہیں، اس کے معنی جب کے ہیں۔ استسقا پانی مانگا، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، لام کے معنی کے لیے کے معنی میں ہے، قوم کا مطلب اپنی قوم، ہی کا مطلب اپنی، لام کا مطلب کے لیے، قوم کا مطلب قوم سے مراد اپنی قوم یعنی امت، ہی کی ضمیر جو ہے وہ قوم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ موسیٰ لقومہ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے،
فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، فَقُلْنَا تو پس ہم نے کہا، ہم نے اضرب کہ تو مار، بعصاک الحجر، بعصاکل اپنے عصا کو، حجر پر، پتھر پر۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کہا کہ مارو اپنا عصا پتھر پر، فانفجرت تو پھوٹ نکلے، من حسنتا اس میں سے، تو پھوٹ نکلے اس میں سے، عشرت عینا تو پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے۔ قد علم تحقیق جان لیا، کل اناس مشربہم، کل اناس ہر قبیلے نے، مشربہم اپنا اپنا گھاٹ، تو جان لیا ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ۔ کلو وشربو کھاؤ، کلو کھاؤ، واو کا مطلب اور، اشربو اور پیو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور نہ پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے تو کہا ہم نے کہ مارو اپنا عصا پتھر پر، تو پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے، تو جان لیا ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ یہاں ان آیات مبارکہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے سفر میں پانی نہ پایا، شدت پیاس کی شکایت کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر ماریں۔ آپ کے پاس ایک مربع پتھر تھا، جب پانی کی ضرورت ہوتی آپ اس پر عصا مارتے، اس سے 12 چشمے جاری ہو جاتے اور سب سیراب ہوتے۔ یہ بڑا معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک سے، انگشت مبارک سے چشمے جاری فرما کر جماعت کثیرہ کو سیراب فرمانا اس سے بھی بہت اعظم اور اعلیٰ ہے، کیونکہ عضو انسانی سے چشمے جاری ہونا پتھر کی نسبت زیادہ عجب ہے، زیادہ عجیب ہے۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، صحابہ اکرام کو سفر میں پانی کی ضرورت پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے چشمہ جاری ہوا، سب لوگوں نے سیراب ہو کر پانی پیا، اپنے جانوروں کو پلایا۔ تو یہ بڑا معجزہ ہے کہ انگلی سے، انگشت مبارک سے جاری ہونا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ جب ان کی قوم کو سفر میں پیاس کی شدت محسوس ہوئی اور اس میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی کے بارے میں کہا، شدت پیاس کی شکایت کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا
اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ ان کے پاس جو ایک مربع نما پتھر ہے، اس پتھر پر جب ضرورت پڑتی تو موسیٰ علیہ السلام اس پر اپنا عصا مارتے، اور سب جو ہے چونکہ 12 قبیلے تھے تو وہ ہر قبیلہ اپنا اپنا گھاٹ، اپنی اپنی جگہ جہاں سے پانی چاہیے اس سے پانی لیتا اور سب سیراب ہو جاتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہ نعمت بھی عطا کی، یعنی آسمان سے آسمانی طعام من و سلویٰ کھائیں اور اس پتھر کے چشمے کا پانی پئیں، جو نعمت انہیں بغیر محنت کے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نعمت جو ہے وہ انہیں نصیب ہوئی۔ تو اللہ کی ذات بڑی کریم ہے اور اللہ کی ذات بڑی عظیم ہے، اپنے بندوں کو بہت عطا فرمانے والی ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو روزانہ جیسے یہ کنز الایمان جو ترجمہ کے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اس کی تفسیر خزائن القرآن سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر سے جو ہے اس چیز کو میں آگے نقل کر رہا ہوں، اور یہ ان کی تفسیر ہمارے کورس میں بھی شامل ہے۔ تو اس تشریح میں یہ لکھا ہے، اس تفسیر میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے من ترنجبین کی طرح کی ایک شیریں چیز تھی۔ روزانہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک سا کی قدر، ایک سا کی مقدار آسمان سے نازل ہوتی، لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ من سے یہ مراد ہے۔ اور سلوہ سے مراد ایک چھوٹا پرندہ ہے، اس کو ہوا لاتی، یہ شکار کر کے کھاتے۔ دونوں چیزیں شنبہ کو تو مطلق نہ آتیں، باقی ہر روز پہنچتیں، جمعہ کو اور دنوں سے دگنی آتیں۔ حکم یہ تھا کہ جمعہ کو شنبہ کے لیے بھی حسب ضرورت جمع کر لیں، مگر ایک دن سے زیادہ کا جمع نہ کریں۔ بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی، ذخیرے جمع کیے، وہ سڑ گئے اور ان کی آمد بند کر دی گئی۔ یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمت سے محروم اور آخرت میں سزا اور عذاب کے ہوئے۔ تو خیر، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب پانی کی ضرورت ہوئی، پانی عطا فرمایا، من و سلوہ عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے انہیں یہ کہا کہ کھائیں اور پئیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اور نہ پھریں زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں
کہ جب قوم نے کہا، اور جب کہا تم نے یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانے پر، فادع لنا، تو دعا کر ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، فادع لنا ربک یخرج لنا، تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ پیدا کر دے وہ ہمارے لیے، فادع لنا ربک، کہ پیدا کر دے وہ ہمارے لیے، یخرج لنا مما تنبت الارض، تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ پیدا کر دے، یخرج لنا، نکال دے، وہ ہمارے لیے کچھ وہ جو نباتات اگتی ہیں زمین سے، یخرج لنا، ہمارے لیے نکال دے، پیدا کر دے، مما تنبت الارض، وہ جو نباتات اگتی ہیں زمین سے، من بقلہا و کثائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا، اس کی ترکاری میں سے، اور اس کی ککڑی، اور اس کا گیہوں، اور اس کی مسور، اور اس کی پیاز، من بقلہا و کثائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا، بصلہا سے مراد پیاز ہے، اور عدسہا سے مراد مسور ہے، فومہا سے مراد گیہوں ہے، کثائہا سے مراد ککڑی ہے، بقلہا سے مراد ترکاری ہے۔ زمین سے، اس کی ترکاری میں سے، ہا کی ضمیر جو ہے وہ زمین کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اس کی ترکاری میں سے، اس کی ککڑی میں سے، اس کے گیہوں میں سے، اس کی مسور میں سے، اور اس کی پیاز میں سے۔ قال اتستبدلون الذی، کہا اس نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہا اس نے کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز سے جو ادنا ہے، اس چیز کو جو بہتر ہے، یعنی بہتر آپ کو اللہ نے دیا ہے من و سلوہ، اس سے آپ بدلنا چاہتے ہیں، اور ان چیزوں کو، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز کو لینا چاہتے ہیں۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسکنہ، جا اترو کسی شہر میں، اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسکنہ، جا اترو کسی شہر میں، پھر مل جائے گا تمہیں جو تم مانگتے تھے، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور مسلط کر دی گئی، علیہم تم پر، ذلت اور مسکنت، ذلت اور محتاجی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور گرفتار ہو گئے وہ غضب میں اللہ کے، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، ذالک بأنہم، یہ اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے، ذالک بأنہم، یہ اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے، بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، یہ اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے،
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کر دیتے تھے نبیوں کو ناحق. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھے جاتے تھے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی ذات سے اللہ کے دیے ہوئے رزق کی بجائے جو کہ بہتر تھا تو گیہوں، ککڑی، پیاز جو کہ ادنا چیز مانگی، تو اللہ رب العزت نے ان کو اس قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ان کے مانگنے پر وہ عطا فرما دی اور ان پر مسلط کر دی ذلت اور محتاجی، اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے. اس کی وجہ اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے اور قتل کر دیتے تھے نبیوں کو ناحق. یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور وہ حد سے بڑھے جاتے تھے. تو اس لیے اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو چیزیں ان کو بغیر محنت کے دی گئی تھیں ان کی بجائے ایسی چیزوں کی طرف مائل ہوئے جس میں محنت تھی. تو اللہ رب العزت نے ان کو اس علاقے میں جو ہے وہ بیچ دیا جہاں پر وہ چیزیں جو ہیں وہ محنت کرتے تھے اور حاصل کرتے تھے. آگے اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والذین ہادوا والنصارى، اور جو عیسائی ہوئے، والصابئین، اور صابی ہوئے، من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ خوف ہوگا ان کو اور نہ وہ غمناک ہوں گے. تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اسی تفسیر میں لکھا ہے، اس کا میں نے ذکر کیا، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے صدی سے روایت کی کہ یہ آیت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اصحاب کے حق میں نازل ہوئی.
اس آیت میں اللہ رب العزت ایمان لانا، اللہ کی ذات پر اور یوم آخرت پر اور نیک عمل کرنا، ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں بڑا اجر ہے، اور ایسے لوگ کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ جو کوئی بھی نیک عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے، وهو مؤمن اور ایمان والا ہو، وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو اللہ رب العزت ضرور بضرور اس کو پاکیزہ رزق عطا فرمائیں گے۔ فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو اللہ رب العزت اس کو ضرور بضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو پاکیزہ زندگی، برکت والی، رحمت والی، فضل والی زندگی، اس کا وعدہ اللہ رب العزت نے ایمان اور عمل کے ساتھ کیا ہے۔ من عمل صالحا، اچھا عمل کرے، صالح عمل کرے اور ایمان والا ہو، مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے، اللہ رب العزت ضرور بضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَإِذْ، اور جب، أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے عہد اور اٹھا کھڑا کیا تمہارے اوپر طور کو، اور جب کر لیا ہم نے تم سے عہد اور اٹھا کھڑا کیا تمہارے اوپر طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑے رکھو، تھامے رکھو اس کتاب کو جو دی ہم نے تم کو، بقوہ، مضبوطی کے ساتھ، واذکروا، اور یاد رکھو، ما فیہ لعلکم تتقون، اور یاد رکھو جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم عذاب سے بچ سکو۔ اور جب کر لیا ہم نے تم سے عہد اور اٹھا کھڑا کیا تمہارے اوپر طور کو، تھامے رکھو اس کتاب کو جو دی ہم نے تم کو مضبوطی سے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے، تاکہ تم عذاب سے بچ سکو۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم تورات مانو، تورات پر عمل کرو گے جو کتاب کے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، پھر تم نے اس کے احکام کو شاک اور گراں جان کر قبول کرنے سے انکار کیا، باوجود یہ کہ تم نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی آسمانی کتاب کی استدعا کی تھی جس میں قوانین شریعت اور آئین عبادت مفصل مذکور ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تم سے بار بار اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا۔ جب وہ کتاب عطا ہوئی تم نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عہد پورا نہ کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہ اس کی تفسیر میں کنز الایمان اور خزائن العرفان، اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بار بار کہنے سے بھی اللہ رب العزت نے تورات کو نازل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد لیا کہ اے میری قوم اس کتاب کے پابند رہنا، لیکن قوم نے جب اس عہد کو پورا نہ کیا تو ان کے بنی اسرائیل کی عہد شکنی کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بحکم الہی طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر قدر قامت فاصلہ پر معلق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا تو تم عہد قبول کرو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے۔ اس میں صورتاً وفائے عہد پر اقرار تھا، اور در حقیقت پہاڑ کا سروں پر معلق کر دینا آیت الہی اور قدرت حق کی برہان قوی تھی۔ اس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بے شک یہ رسول مظہر قدرت الہی ہیں۔ یہ اطمینان ان کو ماننے اور عہد پورا کرنے کا اصل سبب ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے یہ کہا کہ وہ عہد جو آپ نے کیا تھا اس عہد کو پورا کریں پوری کوشش کے ساتھ۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، تھامے رکھو اس کتاب کو جو دی ہم نے تم کو مضبوطی سے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم عذاب سے بچ سکو۔ تو ان آیات مبارکہ میں ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کیسے من و سلوہ اور طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، ان کو نجات دی فرعون سے، اور ان کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، ان کے لیے پانی کے چشمے، ان کے لیے من و سلوہ، بغیر محنت کے کھانے کے اسباب اور کھانا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم اس کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمیں تو گیہوں، ککڑی، پیاز، مسور یہ چیزیں چاہیے، تو اللہ کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ اس بستی میں داخل ہو جائیں اور وہاں ان کو یہ چیزیں محنت سے ملیں گی۔ تو جب انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور نبیوں کو ناحق قتل کیا تو اس کے زمرے میں تو اللہ رب العزت ان کی اس بات سے جو ہے وہ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ وہ نافرمانی کرنے والے ہیں اور حد سے بڑھنے والے ہیں۔ پھر آگے جو ہے اس بات کا تذکرہ ہے آیت میں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیا، اللہ رب العزت کے پاس ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اور جو عہد اللہ رب العزت اور جو عہد کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہ ہم اس کتاب کو مضبوط پکڑے رکھیں گے اور پوری کوشش سے عمل کریں گے، تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ان سے کہ آپ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اس پر اپنی پوری کوشش کے ساتھ عمل کریں تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ تو اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، جس کی تفصیل آگے جو ہے وہ مزید بھی آ رہی ہے۔ تو تمام سٹوڈنٹس سے یہ امید ہے کہ وہ اس ترجمے کو غور سے پڑھیں گے، تیار کریں گے، یاد کریں گے، عملی زندگی میں لائیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی نے ہمیں یہ جو قرآن مجید کی نعمت دی ہے، ہم اس نعمت کی قدر کریں، اس سے سبق لیں، اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں، اپنے ایمان کو کمال تک پہنچائیں، اپنے اعمال کو، ایمان کو اور اعمال کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے محنت کر کے کمال تک پہنچایا تھا، ہم بھی اس کو کمال تک پہنچائیں۔ جب کمال تک پہنچائیں گے اللہ رب العزت ہمیں بھی پاکیزہ زندگی، اطمینان اور سکون والی زندگی عطا فرمائے گا۔ امید ہے تمام طلباء اس لیسن اور سبق کو اچھے طریقے سے تیار کریں گے، ریویو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔